شب قدر میں جاگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں بڑھا دی ہے. ہر عمل کی فضیلت. صدقہ کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں ان دنوں میں صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے. کوئی نفلی نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ ہے. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو جتنی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا. جتنا عام دنوں میں ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا. کوئی بھی عبادت کا عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سے کہیں بڑھا دیا ہے. لہذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیتے ہیں. ان کی یاد دل سے نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، ان کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو. جتنی جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے. کیا مانا؟ کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے. یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں، میں اس کا بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ تعالی ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بھنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی کیا مطلب؟ کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں ایک بالکل بے نام اور بے حقیقت بندہ. کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، اس کے اندر آ جاتا ہوں. اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں اس میں، معنی یہ کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں. وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں. یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں. کیسے؟ اس کی نفلی عبادتوں سے. جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا. ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا، اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے.
تو یہ زبردست فضیلت ہے کائے کی؟ نفلی عبادتوں. کسی وقت بھی کرے آدمی، آج بھی کرے، کل بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں، یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، اس میں اگر جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ، فرماتے ہیں میں مجھے زیادہ محبوب ہے. اے بندے، تو عام دنوں کے اندر بھی میری نفلی عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا، لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل، مجھے تیرا عمل محبوب ہے ان دنوں کے اندر، جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اور دنوں میں اتنا نہیں. لہذا یہ اگر دیکھا جائے تو لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر، ان مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے. اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے، تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، جتنا ذکر اور تسبیح عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، صدقے کا اہتمام کرے، جتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے. تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنے یہ دن محبوب ہے. ایک اور بات عجیب قسم کی ہے، وہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن اس کی بھی ایک فضیلت ہے. وہ کیا کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی، یعنی جو کل رات کو شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کی پہلی رات، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے. یہ عمل مستحب ہے، فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں. اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ کاٹے. بھائی کیوں نہ کاٹے؟ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے. وہ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے نا یہ حج کا زمانہ ہے، اور حجاج اس زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں. افسوس ہے کہ اب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور کورونا کے ضرورت سے زیادہ خوف کی وجہ سے اس حج کو بھی اب محدود کر دیا گیا. اب یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا. ساری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، اب نہیں آتے، ممنوع ہے. صرف سعودی عرب کے لوگ حج کر سکتے ہیں، وہ بھی محدود تعداد میں. لیکن بہرحال جو بھی جائیں تو یہ زمانہ حج کا ہے جس میں بندے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. احرام کے حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے، ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے، منع ہے احرام کی حالت میں. تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے، ان کو کہہ دیا گیا بھائی تم یہ ناخن سے کاٹنے سے بچ کر اور بال کاٹنے سے بچ کر تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی کہ جو احرام باندھ کر میرے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی مشابہت پیدا کر اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب
शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। तो शबाहत पैदा करने के लिए ये फरमाया गया मुस्तहब है कि तुम भी बाल न काटो और नाखून न काटो, ताकि तुम मुशाबे हो जाओ उन हुज्जाज के जो एहराम बांधे हुए हैं। तो शायद तुम्हारी इस मुशाबहत की वजह से जब मैदान अरफात में रहमतों की बारिश हो तो उसका कोई छींटा तुम तक भी पहुंच जाए, तुम पर भी पड़ जाए इस मुशाबहत की वजह से। ये मुशाबहत भी बड़ी दौलत है। जाहिरी एतबार से किसी अल्लाह वाले के साथ मुशाबहत पैदा कर लेना, उसके किसी अमल के साथ मुशाबहत पैदा कर लेना, ये भी एक दौलत है, और इस पर भी अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं। इसलिए यह हुक्म दिया गया है कि जुल्हिज्जा शुरू होने के बाद, यानी जुल्हिज्जा की पहली रात से, और जब तक कुर्बानी न कर लो उस वक्त तक के लिए न बाल काटो ना नाखून काटो। अलबत्ता इसको फर्ज वाजिब नहीं किया। शरीयत ने अजीब हमारे आसानी का हर जगह लिहाज रखा है कि ऐसा भी ना हो कि लोग तंगी में पड़ जाएं। इस वास्ते कह दिया कि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन मुस्तहब है। ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह उसका सवाब मिलेगा। तो भाइयों, ये जमाना आ रहा है और इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये खास दिन है। एक और बात वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमाना जो है ये अपनी किब्रियाई के ऐलान और किब्रियाई के नारे लगाने का जमाना है। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई के ये अल्लाहु अकबर का कलेमा जो है, बारी ताला की किब्रियाई का ऐलान करने वाला, ये मैंने अर्ज किया कि 9 तारीख से तो इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये किब्रियाई के नारे बुलंद करने का जमाना है और उसमें वाजिब है। लेकिन आम दिनों में भी जो ये जमाना गुजर रहा है यकुम जुल्हिज्जा से 9 जुल्हिज्जा का, उसमें भी चलते फिरते ये कलेमा तकबीर का पढ़ना मुस्तहब है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, चलते फिरते उठते बैठते। बात सहाबे किराम से मरवी है कि वो इस जमाने में हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये बाजार में निकलते थे और बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो बाजार वाले भी बुलंद आवाज से ये तकबीर कहते थे। और बाज़ औक़ात मिना के अंदर यह मामला होता था तो मिना की बस्ती जो है वो गूंज उठती थी तकबीरों से। तो ये एक ऐसा अमल है कि जो बहुत अरसे से हमारे यहाँ मतरूक जैसा है। यानी तकबीर तशरीक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, हर मस्जिद में होती है 9 जुल्हिज्जा के बाद। लेकिन ये जो अय्याम आशर हैं, ये 10 दिन जो हैं, ये 10 रातें जो हैं, इनके अंदर हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते तकबीर कहना ये मतरूक हो गया। बेहतर है कि इसका भी एहतमाम किया जाए और चलते फिरते, चाहे आहिस्ता आवाज से हो चाहे बुलंद आवाज से हो, जिस तरह भी हो, उस तरीके से ये तकबीर कहते रहना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का, उसकी किब्रियाई का, उसकी अजमत का, उसके जलाल का ऐलान करते रहना, ये भी इन दिनों की खुसूसियात में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हम सबको इस जमाने के जो हुकूक हैं वो अदा करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।